بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1712 ہے اور آج ہم سورہ یاسین کی تفسیر اور تشریح کا آغاز کر رہے ہیں اور 6 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 1 تا 6۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 6 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یاسین اللہ اعلم بمرادہ من، والقرآن الحکیم قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انکا بلا شبہ آپ، لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم راہ راست پر، تنزیل العزیز الرحیم اتارا ہوا نہایت غالب خوب رحم کرنے والے کا، لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں، قومن اس قوم کو، ما انذرا کہ نہیں ڈرائے گئے، آباؤہم ان کے باپ دادا، وہم غافلون لہذا وہ غافل ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر یہ اللہ غالب اور مہربان نے نازل کیا ہے تاکہ ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دے، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان 6 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یاسین قسم ہے حکمت بھرے قرآن کی۔ دوسری بات، یقیناً آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ تیسری بات، بالکل سیدھے راستے پر۔ چوتھی بات، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور رحمت بھی۔ پانچویں بات، تاکہ آپ ان لوگوں کو خبردار کریں جن کے باپ داداؤں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ چھٹی بات، اس لیے وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس صورت، بزرگان محترم، اس صورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کی قسم کھا رہے ہیں اور یہ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انک لمن المرسلین، بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ اور چنانچہ ارشاد فرمائے یاسین، یہاں علماء تفسیر نے اس لفظ کے کئی معنی لیے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد انسان ہے، یعنی اے انسان، یاسین اے انسان، جیسا کہ حضرت ابن عباس اور اکرمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اور قول ہے، اور محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ اس سے مراد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب فرمایا کہ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ کافروں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دی۔ چنانچہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 43 میں کہا گیا، یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ جواب دیجیے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ کے پاس 10 نام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 ناموں میں سے یاسین اور طٰہٰ بھی بیان فرمایا ہے۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ الغرض مناسب تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد یعنی یاسین سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ آگے مخاطب آپ ہی کو کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھائی کہ قسم ہے حکمت والی کتاب کی جس میں تمام احکامات بیان فرمائے گئے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی دے کر بھیجا ہے، اور آپ درست اور سیدھے راستے پر ہیں، جو راستہ اسلام کا راستہ ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا کجی یا ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔
اور جس قرآن مجید کی قسم کھائی گئی وہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، بلکہ یہ قرآن تو ایسے رب کی جانب سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور اس کی رحمت بھی کامل ہے۔ آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کلام کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کر دیں جن کے باپ داداؤں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی عرب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان بہت سی گمراہیوں نے جنم لے لیا تھا اور وہ لوگ اللہ سے دور غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان کے پاس اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور آپ کا کام ان غافل لوگوں کو ہمارا کلام سنا کر خواب غفلت سے جگانا ہے اور انہیں قیامت کے دن سے آگاہ و خبردار بھی کرنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں قرآن مجید پڑھتے تو زور سے پڑھتے تھے جس سے قریش کو ناگوار گزرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبانے کے لیے اٹھے، اور جب ان سب کے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن تک پہنچے تو ان کی بینائی ختم ہو گئی۔ پھر وہ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اے محمد، آپ کو اللہ کا اور رحم کا واسطہ دیتے ہیں، اور قریش کا کوئی فرد ایسا نہیں تھا جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو ان کی یہ حالت ختم ہو گئی۔ یاسین والقرآن الحکیم سے لے کر ام لم تنذرہم لا یؤمنون تک یہ آیت نازل ہوئی، اور راوی نے کہا کہ ان لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔